کچھ این جی اوز ہیں جو کہ پرائیویٹ ہیں، اپنے طور پہ کام کرتی ہیں، پرائیویٹ این جی اوز، اور ابھی بھی کچھ ایسی فلاحی تنظیمیں ہیں جو بین ہیں، اس کے باوجود وہ اپنا فلاحی کام کر رہی ہیں، اور وہ فلاحی کام کے حوالے سے وہ بہت اچھی جانی جاتی ہیں. کون کون ہے؟ نام نہیں لے سکتے؟ نام نہ لیں، ٹھیک ہے. اچھا، وہ جو اس وقت وہ کام کرے جو پہلے بین ہو چکی تھی. جی بالکل. تو وہ فلاحی تنظیمیں ہیں یا ان کا زیادہ تر کام جو ہے وہ فلاحی ایکٹیویٹیز پہ زیادہ ہے، تو وہ اسی حوالے سے ان کا کام اس سے پہلے ارتھ کویک میں بہت اچھا رہا ہے، جس سے انٹرنیشنل لیول پہ جو ہے ریکگنائز کیا گیا ہے. اچھا، انہوں نے سب سے زیادہ کام کیا تھا. اچھا، ہم یہ جو کچھ چیزیں ہوتی ہیں اگر ہمیں دیکھی جائے کہ اب تو ایک چیز ہو گئی، اب ہمیں ان فیوچر، کیونکہ ابھی آپ نے جس طرح کہا کہ اب جو ہے اور بھی زیادہ جو ہے گلیشیئرز وہ پگھلیں گے اور بھی زیادہ آفات آئیں گی، تو اب ان سے جو ہے بچنا کس طرح چاہیے؟ بچنا کس طرح چاہیے، وہی میں اسی بات پہ اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ دیکھیں، ہر ملک کے پاس پیشگی خطرے سے نپٹنے معلومات حاصل کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. موسمیات کی صورت میں ہمارے پاس ایک ادارہ موجود ہے، اس کے بعد کیا ریسورسز ہیں یا وہ کس حد تک کام کر رہا ہے اس سے ہمیں کوئی کنسرن نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں پیشگی خطرے کی اگر اطلاع دے رہا ہے تو پھر یہ اس ادارے کا کام ہے کہ اس کے خطرے کے حوالے سے یا اس سے بچنے کے لیے، نقصان کو کم سے کم کرنے کے لیے اپنی صلاحیت میں اضافہ کرے. صلاحیت میں اضافہ اسی طرح سے ہوگا کہ جو ارتھ کویک میں جو باہر کی ٹیمیں آتی ہیں، آسٹریلیا، جاپان، امریکہ، ان سب ٹیموں نے آ کے جو ملبے کے تلے دبے ہوئے لوگ تھے ان کو نکالنے کی کوشش کی اور نکالا ہے، کامیابی ہوئی ہے. ہمارے پاس دیکھیں اس وقت ایسا کچھ بھی نہیں تھا، ہم تو ہاتھ سے ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے. اگر یہ ٹیمیں نہ ہوتی، عالمی تعاون نہ ہوتا تو ہم کیا کر لیتے؟ ابھی تک وہ کام جاری ہے، لیکن اگر عالمی تعاون نہ ہوتا تو اب بھی میرے خیال سے بہت بری صورتحال ہوتی وہاں پر. تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت ہم ان خطرات کی لپیٹ میں ہیں. پانی کے خطرے کی لپیٹ میں ہے، سیلاب ہے، پھر مونسون بارشیں ہیں. بارشیں بھی اوپر سے جو ہے نا بہت ہو رہی ہیں، اگر سیلاب خالی ایک تو آ رہا ہے، اوپر سے بارشیں جو ہے. لیکن میں اس کو آفات، کم از کم یہ میری رائے ہے، اس کو میں آفات نہیں کہوں گا. دیکھیں، بارشیں دوسرے ممالک میں بھی زیادہ ہوتی ہیں، وہاں اتنے نقصانات نہیں ہوتے. یہ کیا ہے؟ ہماری کوتاہی. چلے ہم ایک کال لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی طرف دوبارہ آتے ہیں کہ کوتاہیاں کیا ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم ڈاکٹر انور، کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ آل گڈ، بالکل صحیح ہے، ٹھیک ٹھاک ہیں. اور آج ہم سیلاب پر ہی بات کریں. آپ کچھ اپنا انپٹ دینا چاہیں گے؟ جی بالکل، میں صرف دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک چیز تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ کے پاس جرنلسٹ بھی ہیں، میڈیا کا بھی بڑا رول ہے. اصل چیز یہ ہے کہ کبھی بھی کسی نے اس کی گراس روٹ لیول پر جا کر اینالائز کرنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ جو غیر ملک کی امداد آتی ہے وہ کہاں جاتی ہے. جب تک اس کا صحیح مصرف نہیں ہوگا اس وقت تک نہ اس ملک کے غریب عوام کی حالت بدلے گی. غربت کوئی جرم نہیں ہے. اصل چیز یہ ہے کہ $1 کروڑ اگر کسی غیر ملکی امداد سے آتے ہیں تو وہ اس کے 85 کروڑ روپے بنتے ہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ کروڑوں اربوں ڈالر آتے ہیں، یعنی کھربوں روپیہ آ جاتا ہے ہمارے ملک میں ایک سال کے اندر. غریب جہاں ہے وہ ایک ایک چیز کو ترستا رہتا ہے. ملک کی جو ہماری حالت ہے، اکنامک پوزیشن، وہ روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جاتی ہے. مجھے اس کے بات کے کہنے میں ایون میڈیا پر بھی کچھ نہیں ہوگا کہ صرف 1300 لوگ جو اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں اور جو مختلف اسمبلیوں کے ساتھ ہماری بیوروکریسی ہے، سارا پیسہ کہاں جاتا ہے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے. جب تک آپ غریب کو اس کا حق نہیں دیں گے اس وقت تک اس ملک کے اندر کوئی بہتری کے آثار نہیں ہوں گے. کتنے افسوس کی بات ہے جب میڈیا 80 سال کی ایک بوڑھی عورت جس کے چہرے پر جھریاں پڑی ہوئی ہیں وہ ہاتھ جوڑ کر ایک ایک چیز کی امداد کی منتظر ہے، اور وہ کہتی ہے مجھے کچھ دو. 100 سال کے بوڑھے، 70 سال کے بوڑھے جن کا سب کچھ ختم ہو گیا، اور یہ ایک پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے. This is the second time. In 2005 we have seen all these incidences in earthquake too. اور کتنی امداد آئی آج بھی اگر آپ جا کے دیکھیں ان علاقوں کے، اس میں کوئی انفراسٹرکچر نہیں بنا، اور جو کچھ تعمیرات ہوئی وہ ادھوری رہ گئی، وہ بھی پیسہ ضائع ہو گیا. بالکل صحیح. اور پیسہ کہاں گیا، کدھر گیا؟ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر انور. یہی بات ہوتی ہے کہ ہماری عوام ابھی تو آپ دیکھیے نا، ابھی تو ٹیکس کی جو آنے والا ہے اس کے ساتھ جو کمر ٹوٹے گی، اتنے حالات خراب، اوپر سے ٹیکس. مطلب یہ جو ہے نا عوام اس وقت بالکل
نچڑ رہی ہے لیکن کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، نہ عوام خود کچھ کہتی ہے نہ خود کچھ کرتی ہے. ہم وہی سوچ رہے تھے کہ جس وقت چیف جسٹس صاحب کے لیے آنے کے لیے اتنے جو ہے ریلے کے ریلے بال نکل گئے تھے، تو اس وقت جو ہے آپ لے تو آئے، لیکن پھر اس کے بعد بھی کیا ہوا ابھی تک؟ کون سا جسٹس بہت زیادہ آ گیا؟ ہم اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں، عوام باہر سڑکوں پہ نکل جاتی ہے، تو وہ تو یہی ہوتا ہے نا کہ جی نواز شریف نے یہ کہا تو ہاں جی وہ نکل گئی. مطلب یہ آپ جو ہے نا یہ دوسروں کے اشاروں پہ خالی چلنے والی بات جو ہے نا وہ صحیح نہیں. تھوڑا اپنے عقل سے بھی کام لیں. ویسے اتنی انفارمیشن دی جاتی ہے، اتنی باتیں کی جاتی ہیں، اس کے باوجود بھی میں تو کہتی ہوں جو ٹیکس لگ رہا ہے یہ ہرگز نہیں لگنا چاہیے. آئی ایم کمپلیٹلی اگینسٹ دس، کیونکہ پھر وہ ٹیکس جائے گا کہاں؟ کیا ہمیں وہی سہولیات ملیں گی؟ کیا ہم ینگسٹرز کو جو ہے جس طرح باہر کے ملکوں میں اصل میں ہوتا ہے، یہ تھوڑا سا میں اپنے عوام کو اویئر کر دوں کہ جب بھی ٹیکسز لگتی ہیں اور ٹیکسز زیادہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس پہ سے بوڑھوں کے لیے اور بچوں کے لیے اسپیشل جو ہے نا فنڈز ہوتے ہیں، اور وہ جائیں اور اپنے فنڈز اکٹھے کریں. فنڈز مطلب گورنمنٹ کی طرف سے پیسہ ملتا ہے ان کو. یہ اصل میں باہر کے ملک کے ٹیکسز ہوتے ہیں. ان کی سڑکیں ٹائم پر بنتی ہیں، ان کا جو ہے پانی ان کو وقت پر ملتا ہے، ان کو بجلی وقت پر ملتی ہے. ہمارا تو انفراسٹرکچر ہی الٹا سیدھا ہوا ہے، تو کس بات کا ٹیکس؟ بالکل ٹھیک ہے نا، بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. اور میں ان خاتون کی اس بات سے تائید کروں گا کہ جو سوری ہاں جی، تو میں اس کو میں ایڈمٹ کروں گا کہ انہوں نے جس طرح سے کہا ہے کہ امداد جو مل رہی ہے وہ صحیح جگہ پہ نہیں جاتی. تو اس کا میں آپ کو ثبوت دیتا ہوں کہ روزنامہ آج کل کیا اتوار 8 اگست کا یہ ہے، میرے پاس اخبار ہے، اس کی خبر ہے پاکستانی معیشت کو خطرات موجود ہیں. اس میں جو عالمی بینک کی طرف سے امداد کا ذکر کیا گیا ہے کہ 1.5 $1.5 ارب تک کا سرمایہ کاری کرنا چاہتا ہے عالمی بینک. لیکن اس نے یہ کہا ہے کہ جو ہائی ویز کی تعمیرات کا شعبہ ہے اس میں سب سے زیادہ کرپشن موجود ہے. ہائی ویز کھا گئے جی، اپنے گھروں میں ہائی ویز بنا لیتے ہیں. جی بالکل، اور ہائی ویز بنا کے سیدھے وہ سوئس بینک جاتے ہیں. بالکل، اور یہ تو انہوں نے ایک چیز کی اسپیسیفائی کیا ہے. اس طرح کے کئی شعبے ایسے ہیں جہاں پہ کرپشن کی وجہ سے یہ امداد جو ہے مطلب اس کے بارے میں سوچا جا رہا ہے کہ اس کو دی جائے یا نہ دی جائے. تو یہ کرپشن بھی جو ہے ہمارے ہاں سب سے بڑی رکاوٹ ہے ہماری عوامی ترقی کی. سمجھنے تھا ہمارے سیاست دان جو ہے وہ باہر پیسہ جمع کرا دیتے ہیں، یہاں خطرہ ہوتا ہے. خطرہ کیوں مطلب ہوتا ہے؟ کوئی بات ہوتی ہے، ہم واپس لے آئیں پیسہ. ہمارا آئی تھنک ہماری آدھی زیادہ پریشانی تو یہیں پر ہی ختم ہو جائے گی. ٹھیک ہے نا، آپ تو اب سوئٹزرلینڈ کو خوش کر رہے ہیں، اتنا خوبصورت وہ آلریڈی اللہ کی قدرت سے اس کے اندر جنت بنی ہوئی ہے، اور زیادہ وہاں پہ جنتیں بنا دیتے ہیں. تو آپ کو یہاں کی عوام کو بنانی چاہیے جہاں آپ ہمارے یہاں پہ. میں یہ بتاؤں کہ لوگ سوئٹزرلینڈ کی بات کرتے ہیں، آنیسٹلی یہ جو علاقے اس وقت سیلاب کی زد میں آ چکے ہیں، آپ وہ ویلیز جا کر دیکھیں. مجھے اس کا نام ڈونگا گلی اور یہ سب اوپر اور آپ جائیں، بلکہ ایک اور علاقہ ہے جب آپ مظفر آباد سے اوپر اور جاتے ہیں، جس کا نام نہیں یاد آ رہا. بیوٹیفل ایریا، مجھے خود اسکردو، آئی تھنک اسکردو اپر سائڈ میں جو ہے نا جتنے بھی ایریاز ہیں، ایک مجھے بہت اس کا نام بڑا وہ فیمس ہے. وہاں کی میں اس دن دیکھ رہی تھی پی ٹی وی پر پوری ڈاکیومنٹری، اور میں اس وقت اس ڈاکیومنٹری میں اتنا کھو گئی تھی. مجھے ایسے لگ رہا تھا، میں کہتی یا اللہ اتنی خوبصورت جگہیں پاکستان میں اور ہم نے کبھی پروموٹ ہی نہیں کیا. آپ دیکھیں اب کتنا زر مبادلہ آج سے 25-30 سال پہلے صرف ان ویلی سے کماتے تھے، کیونکہ لوگ جو سوئٹزرلینڈ جانے والے وہ یہاں پر آتے تھے، اور کیونکہ اللہ کی قدرت دیکھنی ہے نا سب کو. اور اب تو ہمارے پاس اتنی سہولیات تھی کہ ہم ایزیلی جا سکتے تھے. پر دیکھیں نا پرابلمٹک ہمارے کچھ لوگ بھی ہیں. بالکل، ہمارے یہاں پہ جو طالبانزم جو ہے ایک اس کا جو ایک آگے، خیر وہاں کے لوگ کہتے ہیں یہاں پہ کوئی طالبان نہیں ہے. ادھر جو لوگ رہتے ہیں نا آپ ان سے بات کریں، وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ایسا جو کچھ ہے یہ صرف لوگوں کا کہنا ہے. ساری پتہ ہے امریکن جو اپنی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. خیر نعمان صاحب تھینک یو سو مچ. ہم جائیں گے بریک کی جانب اور پھر آپ سے دوبارہ کچھ نہ کچھ ڈسکشن اور گفتگو کریں گے. تو وی ہیو ٹو ٹیک بریک کے بعد آپ سے واپس ملیں گے. اسٹے ود اس.